گزشتہ ہفتے بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ یہودیوں سے کلام کیا۔ پچھلی آیت میں فرمایا نا یا بنی اسرائیل اذکروا، یہودیوں سے خطاب کیا، تو یہودیوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ مطلب یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے توریت، تو قرآن مقدس جو اللہ نے اتاری ہے یہ توریت کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یہ توریت کی صداقت کا بیان کرنے والی کتاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کتاب تمہاری کتاب کی صداقت کا بیان کرتی ہو تو تم اس کتاب پر ایمان لاؤ، قرآن کو مانو، قرآن پر ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ یہودیوں سے کہا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ انکار کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دراصل جب حضور پیدا نہیں ہوئے تھے اور اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک تو یہودی بڑا اعلان کرتے تھے، ہر محلے چوراہے میں جا کر، ہر قبیلے میں جا کر کے کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر دنیا سے ہم جنگ کریں گے۔ مطلب کہ یہودی خود آخری نبی کی نشانیاں بیان کرتے گھومتے تھے اور ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ اس نبی کے اعلان نبوت سے پہلے تو تم لوگوں کے اندر بیان کرتے تھے اس نبی کی نشانیاں، لیکن جب وہ رسول آ گیا، اس رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، تو اب اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ پہلے انکار کرنے والوں میں نہ بنو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پہلے رسول کا انکار کر دو اور پھر تمہارے بعد آنے والی نسلیں بھی اس رسول کا اگر انکار کر دے گی۔ تو ایک حدیث مبارکہ ہے، بلکہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام رائج کیا تو اس کام کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور اس کے بعد آنے والے لوگ اگر وہی کام کرتے رہے تو ان آنے والے لوگوں کے کرنے والے اس عمل کا ثواب جس نے شروع کیا تھا اس کو بھی ملے گا۔ لیکن اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اسلام میں غلط کام کو رائج کرے تو اس کو اس کام کا گناہ بھی ملے گا، لیکن آنے والی نسل اگر وہی کام کو فالو کرتی ہے، وہی کام کرتی ہے، تو ان آنے والوں کے کرنے کا گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے وہ کام کو ایجاد کیا تھا۔ تو جس نے اچھا کام ایجاد کیا قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، جس نے برا کام ایجاد کیا قیامت تک اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ تو اللہ نے وہی فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ پہلے انکار کرنے والوں میں مت بنو، ورنہ قیامت تک جو انکار کرے گا تو اس کا گناہ تمہارے سر پر ڈالا جائے گا۔ یہ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ دراصل اس زمانے کے اندر جو یہودی علماء تھے نا، ان کے وظیفے چلتے تھے، ان کی قوم کے بڑے بڑے عمرہ سردار جو ہوتے تھے ان کو وظیفے دیا کرتے تھے، پیسے دیا کرتے تھے، ہر مہینے وظیفے دیا کرتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس ڈر سے کہ کہیں اگر ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ محمد آخری رسول ہے، اگر ہم نے یہ لوگوں کو بتا دیا اور لوگ ان پر ایمان لے آئے تو پھر یہ لوگ یہودی تو نہیں رہیں گے، لوگ تو مسلمان بن جائیں گے، پھر ہمارے وظیفے بھی بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ حق بات بیان کرنے میں، حق بات بولنے میں کسی انسان کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا مت کرو، بلکہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ یہ بھی یہودی علماء کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہودی علماء کیا کرتے تھے؟ یہ آخری نشانی کہ آخری رسول آنے والے ہیں،
یہ بات وہ حق تھی تو یہ تو بیان کرتے تھے، لیکن حق کے ساتھ وہ باطل کو ملا دیتے تھے، جھوٹ کو ملا دیتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، لیکن آگے ملا کر اپنی طرف سے وہ کہتے تھے کہ جو آخری رسول آنے والے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ وہ یہ اپنی طرف سے جھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔ یا تو پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ یہودی علماء اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ محمد جو نبی ہے دراصل یہ ہماری قوم کے لیے نبی نہیں بن کر آئے بلکہ دوسری قوم کے لیے بن کر آئے، ہماری قوم کے لیے آخری نبی اور ہوں گے جو آنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ حق بھی بیان کرتے تھے لیکن ملاوٹ کر کے جھوٹ بیان کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر کے حق کو نہ چھپاؤ۔ تم کو پتا ہے کہ یہی وہ آخری رسول ہے جو پوری دنیا کے لیے رسول بن کر کے آئے، لیکن جان بوجھ کر کے تم حق چھپاتے اور کہتے ہو کہ یہ کسی اور قوم کے نبی ہے، ہماری قوم کے نبی تو آنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے حق کو نہ چھپاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں بیان فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو۔ پہلے یہودیوں کو احسان یاد دلایا اللہ نے، پھر اللہ نے کہا حق اور باطل کو نہ ملاؤ، اور پھر ان کو ایمان کی دعوت دینے کے بعد اب اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، اور آگے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو پتہ چلا کہ جو انسان مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ اس کو پہلے نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ مسلمان نماز پڑھتے تم بھی نماز پڑھو، جس طرح ایمان والے زکوٰۃ ادا کرتے تم بھی زکوٰۃ ادا کرو، اور وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جس طرح یہ رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ دراصل یہودیوں کی عبادت کے اندر رکوع جو ہے تو انہوں نے غائب کر دیا، اور آج بھی ان کی عبادت پہ وہ نہیں ہے۔ جب وہ بیت المقدس میں جاتے ہیں ہیکل سلیمانی کے پاس جو دیوار ایک بچی ہوئی ہے، جب وہ آج بھی اس دیوار کے پاس جاتے ہیں تو اس دیوار کے پاس جانے کے بعد وہ کھڑے رہ کر عبادت کرتے اور دعا کرتے ہیں۔ جھکنا ان کے اندر عبادت سے نکل گیا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، ذرا جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، اس لیے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو؟ یہودی پہلے جو ہے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دے رہے ہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لیکن اپنی جان کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو تو کہتے ہو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنی جان کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو کہتے ہو آخری رسول آنے والے ہیں، ان پر ایمان لانا، لیکن جب وہ رسول آ گئے تو اب جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ تو تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، تم ایمان نہیں لاتے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنی جانوں کو بھولتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہ جو لہجہ ہے نا، یہ آپ دیکھیں، اس کو مثال کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک غلط کام اگر کوئی جاہل کرے نا تو اس کو انسان ڈانٹتا ہے، لیکن اگر وہی کام کوئی پڑھا لکھا انسان کرے تو انسان کہتا ہے یار تم یہ کام کرتے ہو، حالانکہ تم تو پڑھے لکھے انسان ہو، سمجھدار لگتے ہو۔ انسان کہتا ہے نا کہ تم تو پڑھے لکھے ہو۔ اللہ نے وہی انداز میں کہا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اپنی جان کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب پڑھنے والے لوگ ہو۔ تم نے تو اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری رسول آنے والے ہیں، تم نے تو پڑھا تھا کہ اس رسول کی نشانیاں کیا ہے، تم نے تو پڑھا تھا کہ اس رسول کی فضیلتیں کیا ہے، لیکن اب تم وہ ساری چیزیں بھول گئے ہو اور اپنے آپ کو بھول گئے، حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے ہو۔ پھر فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کتاب بھی تم نے پڑھ لی، شعور بھی تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ آیت کریمہ آپ کو قرآن مقدس میں الگ الگ بار ملیں گی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، مدد چاہو۔ آخر اللہ نے بار بار کیوں فرمایا وَاسْتَعِینُوا
बिस्सब्र वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज से सब्र से मदद तलब करो। दरअसल क्यों फरमाया कि इंसान पर जब मुसीबत आती है और इंसान अगर मुसीबत के वक्त में सब्र कर लेता है तो उसके सब्र करने के एवज में अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर कर देता है। और इंसान जब मुसीबत में आता है और नमाज के लिए खड़े हो जाता है तो अल्लाह फरिश्तों में खुश होता है कि ये मेरा बंदा जो दुनिया की मुसीबतों में गिरफ्तार है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे याद है कि मैं अपने रब को याद करूं, अपने रब की इबादत करूं, अपने रब के बारगाह में सजदा करूं, अपने रब की बारगाह में रुकू करूं, तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से उसकी मुसीबत को दूर कर देता है। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद तलब करो नमाज से और सब्र से। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बेशक नमाज ज़रूर भारी है मगर उन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नमाज से मदद तलब करो, नमाज तो भारी है। व इन्नहा लकबीरतुन, नमाज भारी ज़रूर है लेकिन मुनाफिक पर, नमाज भारी ज़रूर है मुनाफिक पर, लेकिन इल्ला अलल खाशिईन, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का डर है, जिनके पास तक़वा है, उनके लिए नमाज भारी नहीं है। व इन्नहा लकबीरतुन, नमाज भारी है लेकिन इल्ला अलल खाशिईन, उन पर नहीं जिनके दिल में अल्लाह का डर है, जिनके दिल में तक़वा है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिकों के लिए नमाज इशा और नमाज फज्र बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है मुनाफिकों के लिए। तो आप देखिए अक्सर हमारी मस्जिदों में खाली कब रहती है, इशा और फजर में, बड़ी भारी नमाज है। वरना आप देखें ज़ोहर में तो ये पूरा फुल रहता, असर में फुल रहता, मगरिब में तो 2 मजले फुल हो जाते, लेकिन इशा और फज्र का हाल ये है कि फिर 3 सफ या 4 सफ या 5 सफ बहुत ज़्यादा हुई, तो यहीं पर इत्तेफा करना पड़ता है। दरअसल ये रसूल ने फरमाया नमाज इशा की और फज्र की मुनाफिकों पर भारी है। आप देखें अगर हम दिन में 3 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और इशा और फजर नहीं पढ़ते तो हमारे नबी ने फरमाया कि वो मुनाफिक है जो इशा और फजर की नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ने फरमाया कि भाई इन्नहा लकबीरा, नमाज उन पर भारी है लेकिन इल्ला अलल खाशिईन, उस पर नहीं जिसके दिल में अल्लाह का डर हो। इसी तरह सूरतुल बकरा आयत नंबर 46 में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। अब ये अल्लाह बयान कर रहा है कि किस पर नमाज भारी नहीं है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है, उस पर नमाज भारी नहीं है। जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है, तो जिसके दिल में यह तमन्ना हो कि मैं अपने रब से मिलने वाला हूँ, अपने रब से मुलाकात करने वाला हूँ, जिसके दिल में यह ख्याल हो कि मुझे अपने रब के पास जाना है, उसको हिसाब देना है, वो मुझसे पूछेगा कि मैंने तुझे नमाज दी थी, तूने क्या किया। तो जिसके दिल में अपने दिल में जिसने ये मोहब्बत बिठाई है कि अल्लाह से मिलना है उसको, अल्लाह ने फरमाया उस पर नमाज भारी नहीं है। लेकिन जो भूल गया अल्लाह से मिलना है, अल्लाह को हिसाब देना है, क़यामत हो कब्र हो, जो भूल गया इंसान उसके लिए तो नमाज भारी है। फिर अल्लाह ने फरमाया वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ फिरना है। तो एक तो बात अल्लाह ने यह बयान कर दी कि नमाज उसके लिए भारी नहीं है जिसके दिल में ये बात है कि मुझे अपने रब से मिलना है, लेकिन वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ फिरना है। तो अब चाहो ना चाहो तुम्हें अपने रब से मिलना ज़रूर है। अब चाहे तुम्हारे दिल में तमन्ना हो या ना हो, मिलना तो ज़रूर है। तुमने तैयारी की हो या नहीं की हो, मिलना ज़रूर है। लेकिन फ़र्क यह होगा कि इंसान अगर दुनिया में अपने रब से मिलने की ख्वाहिश करेगा, उसके लिए इबादत करेगा, वैसे काम करेगा, तो जब मिलेगा अपने रब से रब राज़ी होगा। और अगर तैयारी नहीं करेगा, वैसे ही मिलने के लिए पहुँच जाएगा, तो फिर तो रब नाराज़ होगा उससे और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। इसी तरह सूरतुल बकरा आयत नंबर 47 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ औलाद याकूब याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया। यहाँ पर फिर बनी इसराइल का जिक्र है। मैंने पहले भी आपको बताया, दरअसल बनी इसराइल जो है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है, और इसराइल जो है तो ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। और आपके जो 12 बेटे थे और उनसे जो नस्ल चली है उन सबको बनी इसराइल कहा जाता है। एक बनी इसराइल है और एक बनी इस्माइल है। बनी इसराइल में अल्लाह ने बहुत नबियों को पैदा किया, अक्सर नबियों को बनी इसराइल में पैदा किया, लेकिन कुछ ही नबी है जो
بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن بنی اسماعیل کی فضیلت یہ ہے کہ بھلے ہی تھوڑے نبی پیدا ہوئے ہو لیکن سب سے آخری نبی اللہ نے بنی اسماعیل میں پیدا کیا۔ ہمارے نبی بنی اسماعیل میں اللہ نے ان سے کہا اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ نے بڑے احسان کیے بنی اسرائیل پر، آپ دیکھیں اتنے احسان اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیے کہ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ سارے زمانے پر تمہیں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے سارے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، انسانوں پر۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو کے لیے اللہ نے دریا کے اندر راستے پیدا کر دیے تھے جب فرعون پیچھے آ رہا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا تھا پانی کے اندر۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا یہ احسان بھی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو توریت دی ہے حضرت موسیٰ کو۔ بنی اسرائیل کو پر اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی لیکن اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ مر گئے تھے لیکن حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ بادل ان پر سایہ کرتا تھا، آسمان سے منہ وسلوہ نازل ہوتا تھا، پانی کے 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے تھے، زمین کے اندر سے اناج اگتا تھا۔ تو اللہ نے یہ تمام کے بارے میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ وانی فضلتکم علی العالمین، تمہیں دنیا کے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ جب اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ اب تم ایک اللہ کو مانو اور اس کے آخری رسول کو تسلیم کرو، لیکن تم نے اللہ کو تو مانا لیکن رسول کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں، مجوسیوں، مشرکوں، کافروں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ماں بہت محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے اور قیامت میں وہ کہے گی مولا میرے بچے کو بچا لے اس کے بدلے مجھے جہنم میں داخل کر دے، کہ کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں ہو سکے گی قیامت کے دن۔ تو اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کافروں کے لیے کوئی سفارش ہے، کافروں کے لیے کوئی سفارش بھی نہیں ہے، کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، نہ کوئی رسول کافروں کے لیے شفاعت کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کافروں کے لیے شفاعت کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی کافروں کے لیے شفاعت کر سکتا ہے۔ کافروں کے لیے قیامت میں کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے۔ البتہ قرآن مقدس کی دیگر آیتوں اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن سفارش ہوں گی، شفاعت ہوگی، لیکن صرف مومنوں کے لیے ہوگی، صرف مومنوں کے لیے سفارش اور شفاعت ہوگی۔ اور شفاعت کبریٰ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو اللہ نے فرمایا ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی اور نہ اس کی مدد ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ قیامت میں کچھ لے دے کے کام چل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کچھ دے کر بھی تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، نہ تمہاری کوئی مدد کرنے کو آئے گا۔ اس لیے آج خدا کو پہچانو، آج رسول کو پہچانو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مانو، آج تسلیم کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 میں فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی۔ یہ بھی بنی اسرائیل پر احسان تھا، انہیں کو یاد دلاتے ہوئے کہا یاد کرو ہم نے تم کو فرعون سے بھی نجات بخشی ہے۔ جب فرعون تم کو مارتا تھا، تم پر ظلم کرتا تھا، ہم نے تمہیں نجات بخشی ہے اس سے۔ آگے فرمایا یسومونکم سوء العذاب، کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے فرعونی۔ یذبحون ابناءکم، اور تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہوئے کہا یاد کرو وہ احسان، ہم نے تم کو بنی فرعون سے نجات دی ہے، وہ بڑا ظلم کرتے تھے۔
यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, वो तुम पर जुल्म करते थे, अजाब करते थे तुम पर। युज़ब्बिहूना अबनाकुम, तुम्हारे बच्चों को ज़ुबा करते थे। जब उसने ख्वाब देखा फिरौन ने कि उसकी सल्तनत तबाह हो रही है, तो नजूमियों से उसने पूछा, काइनों से, कि अब क्या किया जाए। तो उसको मशवरा दिया गया कि वो बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा। तो फिरौन ने कहा मैं वो बच्चा ही पैदा नहीं होने दूंगा। तो इसलिए फिरौन ने ऐलान कर दिया कि जितने बनी इसराइल में बच्चे पैदा हो सबको ज़ुबा कर दिया जाए, सबको कत्ल कर दिया जाए। हजारों बच्चों को फिरौन ने कत्ल करवाया। लेकिन अल्लाह की मशीयत देखे, इधर फिरौन बच्चों को कत्ल करता था और उधर से बनी इसराइल के बूढ़े मरने लगे बड़ी तेजी से कुदरती तौर पर। अब जहां बच्चे भी कम हो रहे हो, मारे जा रहे हो, बूढ़े भी कम हो रहे हो, तो ये देख करके जो है तो फिरौन की कौम को बड़ा धचका लगा। उन्होंने सोचा, फिरौन से उन्होंने कहा अगर यही हाल रहा तो फिर हमारे पास तो गुलाम कोई बचेगा ही नहीं, हमारा काम कौन करेगा, खिदमतगार हमारे पास कहाँ से आएंगे। तो अगर हम बच्चों को कत्ल करते रहे और बूढ़े मरते रहे तो हमारे काम कौन करेगा। तो फिर फिरौन ने हुक्म दिया, चलो ऐसा करो, 1 साल बच्चों को कत्ल किया जाएगा, 1 साल बच्चों को जिंदा रखा जाएगा, ताकि वो बच्चा भी ना आने पाए और ताकि वो इस तरह से वो हमको गुलाम भी मिल जाए। तो फिरौन ने तो यह हुक्म दिया कि 1 साल बच्चों को कत्ल किया जाएगा, 1 साल छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे, जिस साल बच्चों को कत्ल नहीं किया गया था उस साल अल्लाह ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और जिस साल बच्चों को कत्ल किया जा रहा था उसी साल अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिरौन तो पूरी कोशिश करता रहा कि वो बच्चा पैदा ना हो जो सल्तनत को के तबाही का बाइस बने, लेकिन खुदाए रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया। बल्कि एक शायर ने यूँ कहा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ने फरमाया कि ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है तुम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें निजात बख्शी। सूरतुल बकरा आयत नंबर 50 में अल्लाह ने फरमाया, वइद फरक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम, और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया तो तुम्हें बचा लिया। जब रात में हुक्म हुआ कि तुम अपने कौम को लेकर निकल जाओ, हजरत मूसा को, आप निकले जब रात में, सुबह हुई, फिरौनियों को पता चला कि ये बनी इसराइल तो निकल गए यहाँ से, तो वो बड़ा लश्कर लेकर के फिरौन निकला। लेकिन जब वो दरिया के करीब पहुँचाना तो अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा मारो। हजरत मूसा ने दरिया में अपना असा मारा और दरिया के अंदर अल्लाह ने 12 रास्ते बना दिए, और उन्हीं 12 रास्तों से बनी इसराइल के 12 कबीले आराम से उन्हीं रास्तों से गुजर गए। रास्ते ऐसे बन गए थे कि पानी बिल्कुल इस तरह से कांच की दीवार की तरह खड़ा हो गया था और बीच में से 12 रास्ते बन गए थे। हत्ता के बनी इसराइल वाले हंसी खुशी उसके अंदर से गुजर गए। बल्कि रिवायत में आता है एक रास्ते से गुजरने वाले दूसरे रास्ते से गुजरने वाले लोगों के साथ बातें करते करते जाते थे। तो अल्लाह जिसको बचाना चाहे फिर उसको कोई डुबा नहीं सकता। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, वअग़रक़ना आला फ़िरऔन वअन्तुम तंज़ुरून, और फिरौन वालों को तुम्हारी आंखों के सामने डुबो दिया। ये तो निकल गए उन 12 रास्तों से, लेकिन वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, अल्लाह ने फिरौन वालों को गर्क कर दिया। वअन्तुम तंज़ुरून, तुम अपनी आंखों से देखते रहे हो कि उन्हीं रास्तों से तो तुम निकले थे, लेकिन जब फिरौनियों की बारी आई तो अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया, डुबा दिया। तो ये अल्लाह ने नेमतें बयान करते हुए कहा कि जब इतनी नेमतें हमने तुम्हें दी है तो तुम्हारा तो काम ये है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरे रसूल को मानो, लेकिन इतनी नेमतें देने के बाद भी तुम नाशुक्री करते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब बयान किया है। ये कुरान मुक़द्दस की 10 आयतें हमने बयान की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहने सुनने में जो गलती हो अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फ़रमा ले। अस्सलाम।